ایک بڑا ہی اہم واقعہ حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے، بڑا ہی عبرت ناک واقعہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، بڑا ہی عبرت ناک واقعہ۔ دیکھیے شیطان کتنی باریکی سے، شیطان آپ کو کبھی ایک دم سے نہیں ہٹائے گا دین سے، شیطان کبھی بھی آپ کو ایک دم سے ہی دین سے نہیں ہٹاتا ہے، دھیرے دھیرے پہلے آپ سے سنتیں چھڑوائے گا، نفل چھڑوائے گا، پھر تھوڑی سی سستی پیدا کرائے گا، پھر آپ سے جماعت کی نماز چھڑوائے گا۔ ارے کوئی بات نہیں، نماز تو پڑھ لوں گا، کوئی بات نہیں، 9 بجے اٹھ کے پڑھ لوں گا، کیا بات ہے، نماز تو پڑھنی ہے، جماعت کی نماز چھوڑ دیں، کیا دقت ہے، 9 بجے پڑھ لیں گے۔ دھیرے سال 2 سال میں، سال 6 مہینے میں آپ کو بالکل بددین بنا کر کھڑا کر دے گا۔ شیطان دھیرے دیمک کی طرح انسان کو چاٹتا ہے۔ وہ ایک واقعہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ایک بہت بڑا عابد زاہد اللہ کا نیک بندہ گزرا ہے بنی اسرائیل میں۔ کس میں؟ بنی اسرائیل میں، یہودیوں۔ بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا عابد تھا، اس کا نام تھا برسیسا۔ کیا نام تھا؟ برسیسا۔ کیا نام تھا؟ برسیسا۔ حدیث کے اندر یہ قصہ، ایک کتاب ہے امام جوزی کی، تلبیس ابلیس۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ تلبیس ابلیس۔ بڑی جامع کتاب ہے اس کا، حالانکہ یہ عربی کی کتاب ہے لیکن اس کا اردو میں ترجمہ موجود ہے۔ فرید بک ڈپو پہ آپ کو یہ مل جائے گی، دیوبند وغیرہ مل جائے گی، اس کتاب کو خرید کر پڑھیں۔ یعنی شیطان کیسے کیسے پھندے آپ کے سامنے ڈالتا ہے، ان پھندوں سے آپ واقف ہو جائیں۔ تو برسیسا ایک راہب تھا، بہت بڑا عبادت گزار، اتنا بڑا عبادت گزار کہ اس نے ایک اپنی ایک جھوپڑی، ایک چھوٹی سی عبادت کی جگہ بنا رکھی تھی، اور جنگل کے قریب، یعنی آبادی سے بالکل دور ہٹ کر، اور وہ ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا تھا، کسی سے نہیں ملتا تھا، کوئی کتنا بڑا ترم کھا جائے، وہ صرف نماز پڑھتا رہتا تھا، ذکر کرتا رہتا تھا، اور اپنا جو بھی تھا اللہ اللہ کرتا رہتا تھا، کسی سے نہیں ملتا تھا۔ بس کھانے کے وقت میں کھانا کھا لیا، پھر نماز میں لگ گیا، سجدہ کر رہا ہے تو سجدے میں، ذکر کر رہا ہے تو ذکر ہی میں ہی، یعنی کسی سے نہیں ملتا تھا۔ اتنی عبادت کا چرچا تھا پورے شہر میں، پورے اطراف میں، پورے ملک میں، کہ بھائی برسیسا راہب جیسا کوئی عبادت گزار ہمارے اس ملک میں، ہمارے شہر میں نہیں ہے۔ خیر، اب شیطان نے دیکھا کہ یار یہ تو عبادت کر کے یہ تو اللہ کا قریبی بن گیا، اس کو کیا ٹھکانے لگاؤں، اس کو کیا کروں، ٹھکانے لگاؤں۔ اس نے ترکیب سوچی کیا کروں، اب کوئی جائے، ہاں بھائی مجھے ملنا ہے، وہ دھتکار دے، مجھے نہیں ملنا، مجھے کسی سے ملنا ہی نہیں ہے، مجھے کسی سے بات ہی نہیں کرنی۔ وہ جو بزرگ تھے برسیسا، وہ کسی سے بات ہی نہیں کرتے تھے، بس اللہ 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 کرتے تھے، کسی سے کوئی مطلب ہی نہیں رکھتے تھے۔ خیر، اب شیطان نے کہا یار اس پر ڈورے کیسے ڈالوں۔ دیکھیے شیطان کس طرح ڈورے ڈالتا ہے، جو بندہ جس لائن کا ہوتا ہے اس پہ ڈورے اسی لائن سے ڈالتا ہے۔ عالم ہوگا تو عالم بن کر آ جائے گا، عابد ہوگا تو عابد بن کر آ جائے گا، اور کیا ہے، عام آدمی ہوگا تو عام آدمی بن کر آ جائے گا۔ خیر، اس نے کیا کیا، جو برسیسا راہب کا معاملہ تھا، وہ عبادت کرتا رہتا تھا، جب عبادت کر کے تھک جاتا تھا تو اطراف میں، کیونکہ باغ تھے، باغیچے تھے، کھیت تھے، ہریالی تھی، تو اپنی کھڑکی سے تھوڑا سا یوں جھانک کے دیکھتا، تھوڑا سا 2-4 منٹ کھڑا ہوتا، پھر اپنی عبادت میں لگ جاتا۔ جب وہ عبادت کر کے تھک جاتا پھر کھڑکی میں کھڑا ہو جاتا، تھوڑا سا 1-2 منٹ، 2-4 منٹ، 10-20 منٹ ریسٹ کرتا، کھڑکی میں کھڑا ہو جاتا، ہوا کھا لیتا، پھر عبادت میں لگ جاتا۔ تو اب شیطان نے کیا کیا، اس کی کھڑکی کے سامنے ایک آدھ مرتبہ آیا، ملنے کی کوشش کی انسان کی شکل میں، اس نے ملنے سے منع کر دیا، بڑا نیک اور بڑا پارسا بن کر۔ تو اس نے، راہب نے ملنے سے انکار کر دیا کہ بھائی میں کسی سے ملتا نہیں ہوں، میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے۔ خیر، اس نے کیا کیا، وہیں مصلی بچھایا اور نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اب کیا ہے، جو جب بھی عبادت سے تھکے 2-4-5 گھنٹے میں، اور دیکھے ارے یار یہ بندہ ابھی 2 گھنٹے پہلے دیکھا سجدے میں تھا، اب بھی سجدے میں، خیر کوئی بات نہیں۔ پھر وہ جب عبادت کر کے تھک جائے، پھر کھڑکی میں جھانک کے دیکھا ارے یار یہ تو بندہ اب بھی سجدے میں، 4 گھنٹے گزر گئے اب بھی سجدے میں۔ اب وہ مہینوں یہ سلسلہ چلتا رہا۔ شیطان کیا ہے، کبھی رکوع میں ملتا، کبھی سجدے میں ملتا، کبھی رکوع میں ملتا، کبھی سجدے میں ملتا، کبھی ذکر کرتا ہوا ملتا۔ اب وہ بڑا پریشان، یار یہ تو مجھ سے بھی بڑا عابد ہے، یہ تو مجھ سے بھی بڑا عابد ہے۔ اس طریقے سے عبادت کرتا رہا۔ تو ایک دن برسیسا راہب جب کھڑکی پر کھڑا تھا تو اس نے کیا بات کرنے کی کوشش کری، اس نے کہا بھائی تم کون ہو، کہاں سے ہو؟ اس نے میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے، مجھے ڈسٹرب مت کرو، مجھے عبادت کرنے دو، مجھے ڈسٹرب مت کرو، میری عبادت میں خلل مت ڈالو، میرے پاس ٹائم نہیں بات کرنے کا۔ اس نے کہا یار یہ تو مجھ سے بڑا بھی عبادت گزار ہے۔ اب جب کوئی انسان ایسا ہوتا نا، تھوڑا سا اس کی کیا ہے، VIP معاملہ ہوتا ہے، تو اس سے ملنے کی اور زیادہ چاہت بڑھ جاتی ہے۔ اگر یہ پتہ لگ گیا بھائی یہ مفتی صاحب آسانی سے ملاقات کر لیتے ہیں، تو آدمی کیا اہمیت دینا، بھائی فلاں مفتی صاحب سے ملنے کے لیے اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے، تو آدمی مل کر آئے گا، پھر کہا بھائی ان مفتی صاحب سے میں مل کر آیا ہوں، وہ 4 لوگوں میں بیان کرے گا بھائی فلاں عالم سے، امام بخاری سے مل کر آیا ہوں، کیونکہ امام بخاری سے آسانی سے ملاقات
نہیں ہوتی ہے. میں کیا مفتی مکرم سے مل کر آیا ہوں, میں مولانا ارشد مدنی سے مل کر آیا ہوں, کیونکہ ان لوگوں سے آسانی سے ملاقات نہیں ہوتی. آپ یہ کہیں بھائی مفتی یونس سے مل کر آؤ, بھائی مفتی یونس سے ملنا کوئی بڑی بات ہے, یہ تو آسانی سے ملاقات ہو جائے گی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کسی بڑے انسان سے انسان بڑی طلب رکھتا ہے. تو خیر اب جب اس نے منع کر دیا بھائی میں فالتو لوگوں سے ملاقات نہیں کرتا ہوں, مجھے ڈسٹرب نہ کرے, میں عبادت کر رہا ہوں, اب برسیسا راہب کے اندر اور چاہت بڑھ گئی کہ بھائی یہ بندہ تو بہت ہی کام کا بندہ ہے, وہ بڑا عبادت گزار ہے. خیر وہ عبادت کرتا رہا, عبادت کرتا رہا, عبادت کرتا رہا. ایک دن ایسا ہو بارش آ گئی. اب بارش آ گئی, زور سے بارش ہو رہی ہے, لیکن شیطان کیا عبادت کر رہا ہے, اپنے نماز پڑھ رہا ہے, عبادت کر رہا ہے. اس نے کہا یار یہ تو بڑا اللہ والا آدمی ہے. اس نے کہا بھائی صاحب آپ اندر آ جائیں, آپ بارش میں کیوں بھیگ رہے ہیں؟ اس نے کہا چلو خیر اندر آ جاتا ہوں. جیسے ہی اندر آیا تو اس نے کچھ بات کرنے کی کوشش کی. انہوں نے بھائی مجھے ڈسٹرب نہ کریں, بات کرنے کا میرا وقت نہیں ہے, اپنا کام کریں, مجھے اپنا کام کرنے دیں. آپ اپنا کام کریں, میں اپنا کام کر رہا ہوں. یار عجیب آدمی ہے, یہ تو بڑا ہی مطلب اللہ کا ولی ہے. خیر وہ اپنا عبادت کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا. سال بھر شیطان نے ایسے ہی گزار دیا, سجدے میں ہے تو سجدے میں, نماز میں ہے تو نماز میں. اب سوال یہ پیدا ہوگا بھائی شیطان نماز کیوں پڑھ رہا تھا؟ وہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا, وہ دکھا رہا تھا اسے, نماز کسی حیت بنا رہا تھا, سجدے کی کیفیت بنا رہا تھا. ایک انسان سجدے میں یوں پڑا ہوا ہے ایسی, لیکن اس کا مقصد کچھ بھی نہیں ہے, تو وہ ایسے ہی حیت بنا رہا تھا اس کو لبھانے کے لیے, کیونکہ اس کا مقصد کچھ اور تھا. ابھی بڑا لمبا واقعہ سننا, بڑا انٹرسٹنگ واقعہ, کس طریقے سے شیطان کیا ہے انسان کو ورغلاتا ہے اور اس کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. خیر سال بھر گزر گیا تو شیطان نے کہا کہ بھائی دیکھو میرا اپنا کیا ہے سال پورا ہو گیا, سال لگا چکا ہوں, کیونکہ عالم کے لیے سال ہے نا, اور عام آدمی ہوتا چلا ہوتا, شیطان تو بڑا عالم ہے, کہ سال میرا پورا ہو چکا ہے, اب میں جا رہا ہوں, سال میرا پورا ہو چکا ہے, اب میں جا رہا ہوں. تو اس نے کہا بھائی میں جاتے جاتے ایک عمل آپ کو بتا دیتا ہوں, جاتے جاتے ایک عمل آپ کو بتا دیتا ہوں. اس نے کہا بھائی کیا عمل؟ برسیسا راہب بولا بھائی مجھے کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے, میں بولا سیکھ لو, بڑی مشکل میں بڑی محنت کے ساتھ بڑی ریاضت کے ساتھ میں نے ایک عمل سیکھا ہے. اگر کوئی بھی کسی بھی طرح کا مریض تمہارے پاس آ جائے, تم اس پر یہ پڑھ کر دم کر دینا, وہ مریض ٹھیک ہو جائے گا. اس نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا عجیب نالائق آدمی ہو تم, میں تمہیں ایک چیز ہدیہ اور تحفے میں دے رہا ہوں, تم اس کا انکار کر رہے ہو. اب اس نے کہا یار اللہ کے ولی ہیں, مجھ سے بڑے ہوئے حضرت ہیں, تو ان کی بات تو مان ہی لوں. اب شیطان کی بات اس نے مان لی. اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی مجھے وہ وظیفہ سکھا دیں. اس نے کہا دیکھو اگر کوئی بھی مریض, کتنے ہی خطرناک مریض آ جائے, یہ چیزیں پڑھ کر دم کر دینا, وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. خیر وہ برسیسا راہب اپنی عبادت میں لگ گیا, شیطان چلا گیا. اس نے کہا اب جی میرا کام ہو گیا, اب میرا کام ہو گیا. خیر اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کے گھر میں گیا, اس کی جو بیٹی تھی بڑی خوبصورت اور بڑی نیک لڑکی, اس نے کیا کیا اس کے اوپر وہ حاوی ہو گیا اور اس کو بیمار کر دیا. کہتے ہیں شیطان آ گئے, جنات آ گئے. جنات نہیں آتے, وہ خبیث ہوتے ہیں. جناتوں میں دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک جنات نیک ہوتے ہیں, وہ کسی کو پریشان نہیں کرتے. جناتوں میں وہ ہوتے ہیں جو شیطان ٹائپ کے ہوتے ہیں, یعنی جناتوں کے وہ لوگ جو بدتمیز ہوتے ہیں, ایمان نہیں لاتے ہیں, خبیث ہوتے ہیں, ان کو خبیث کہہ دیتے ہیں, شیطان بول دیتے ہیں. ہے ایک ہی ورائٹی, جنات ایک ہی نسل ہے. جیسے انسانوں کے جو غلط لوگ ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں شیطان ہے, بڑا نالائق ہے. ایسی جناتوں کے جو نالائق لوگ ہوتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں؟ خبیث بول دیتے ہیں, ان کو شیطان بول دیتے ہیں. تو اس پر کیا ہے شیطان حاوی ہو گیا اور بڑا ہی مطلب اس کو پریشان کر دیا, بے ہوشی کا عالم ہے, طبیعت خراب رہنے لگی. اب وہ بڑے بڑے ڈاکٹروں کو, طبیبوں کو بادشاہ نے دکھایا, لیکن اس کو فائدہ نہیں ہوا. اب شیطان نے بادشاہ کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ ایسا کرو یار, اسے تو فائدہ ہو ہی نہیں رہا. حکیم اور ڈاکٹر سے کسی اچھے سے کیا ہے اللہ والے کو دکھا دو, دم کروا لو, ہو سکتا ہے دم سے ٹھیک ہو جائے. اب جب انسان دوائیوں سے پریشان ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ مولویوں کا ہی رخ کرتا ہے. تو اس نے کہا یار بات تو ٹھیک ہے, دل میں خیال آیا, چلو. اب اس نے تمام شہر میں اپنے بندے دوڑا دیے کہ دیکھ کر آؤ اس وقت سب سے نیک بندہ کون ہے, جس کے دم میں, کیوں نیک بندہ ہوگا تو اس کے دم میں بھی اثر ہوگا. اب تحقیق کی گئی, بھائی ایک بندہ ہے لیکن اس سے ملنا تو امپاسبل ہے, اپوائنٹمنٹ ملنا ہی مشکل ہے. کون ہے کہ جی برسیسا راہب ہے, فلاں جگہ آبادی سے باہر جا کر اس کا اپنا عبادت خانہ بنا ہوا ہے, اور وہیں وہ اللہ اللہ کرتا رہتا ہے, کسی سے ملتا ہی نہیں ہے, کسی سے کوئی بالکل صاف منع کر دیتا ہے. خیر بادشاہ نے اپنے لوگوں کو بھیجا اور لوگوں نے ملنے کی کوشش کی, اس نے منع کر دیا. اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت نے یہ کہا ہے کہ آپ ہم سے مت ملیے, میری لڑکی بیمار ہے اور میں خود آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا اپنی بیٹی کو لے کر, آپ میری بیٹی پر دم کر دیں تاکہ آپ کے دم کرنے کے نتیجے میں میری بیٹی ٹھیک ہو جائے. ایک دم سے شیطان کی وہ بات یاد آ گئی اپنے دوست کی. اس کے کیا پتا شیطان تھا, اس نے او ہو ایک وظیفہ میرے پاس ایسا ہے جو بیمار کو ٹھیک کر دیتا ہے, چلو کیا ہے پریکٹیکل بھی ہو جائے گا, دیکھیں اس کے وظیفے میں کچھ دم بھی ہے یا نہیں ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے جی وہ لڑکی لے آنا, میں دم کر دوں گا. لڑکی کو لے آنا, میں جا تو نہیں سکتا آپ کے محل میں, آپ میرے کیا ہیں غریب خانے پر آ جائیں, میں دم کر دوں گا. خیر بادشاہ اپنی بیٹی کو لے کر پہنچا اور اس نے جیسے ہی دم کیا فوراً لڑکی ٹھیک ہو گئی.
شیطان اس پر حاوی تھا, جیسے دم کیا شیطان بھاگ گیا, فوراً لڑکی ٹھیک, کیونکہ سارا کام تو شیطان کر رہا تھا نا. اب ٹھیک ہو گئی, لڑکی گھر گئی, ایک آدھ مہینے ٹھیک رہی, پھر شیطان اس پر آ گیا, پھر وہ پریشان, پھر دوائی علاج کروایا ٹھیک نہیں, پھر راہب کے پاس لے گئے, پھر راہب نے دم کیا برسیسا نے, پھر ٹھیک, پھر گھر لے آئے. ایسے ہی یہ سلسلہ 2-4-6 مہینے تک چلتا رہا. جب بیمار ہو بادشاہ اسے وہاں لے کر جائے, دم کروائے ٹھیک, بار بار شیطان چلا جائے اور آ جائے. اب آخر میں معاملہ یہ ہوا کہ اس بادشاہ کے ملک پر دشمنوں نے حملہ کر دیا. کیا کر دیا؟ دشمنوں نے حملہ کر دیا. اور اس کے 3 بیٹے تھے, اس نے کیا ان 3 بیٹوں کو لیا. جب بھی کسی ملک پر حملہ ہوتا تو بادشاہ خود کیا ہے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اپنی فوج کو لے کر جاتا تھا. تو اس نے اپنے شہزادوں کو لیا اور اپنی فوج کو لیا اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے چل پڑا. لیکن اب خیال یہ آیا کہ بیٹی کو لے کے جاؤں نہ لے کے جاؤں, تو جنگوں میں عورتوں کو تو لے کے نہیں جاتے تھے. اس نے کہا بیٹی کو ہی چھوڑ جا رہا ہوں. اب وزیروں نے یہ کہا کہ آپ بیٹی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, آپ کی بیٹی کی کیفیت یہ ہے کبھی بھی اس کی حالت بگڑ جاتی ہے, کبھی بھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, اس کو ہم کیسے سنبھالیں گے؟ تو مشورہ ہوا کیا کرنا چاہیے بھائی, ایسا کرو جو وہ راہب ہیں ان سے کوئی رابطہ کرو. تو ان سے رابطہ کیا گیا, بھائی اس کا کوئی سولوشن نکالو. تو انہوں نے کہا میرے پاس کوئی سولوشن ہے, جب بھی کوئی دم کروانے کے لیے آئے گا میں دم تو کر دوں گا, اس کے علاوہ میں تو کسی کے گھر جا نہیں سکتا. تو بادشاہ کو اس کے لوگوں نے مشورہ یہ دیا کہ آپ جہاں پر اس کا وہ ہے معبد خانہ, جہاں پر یہ عبادت کرتا ہے, اس کے آس پاس کوئی چھوٹا سا گھر بنوا دو, آپ کی لڑکی وہیں رہ لے گی, اور جب بھی کوئی پریشانی ہوگی یہ آ کر دم کر دیا کرے گا یا اس سے دم کروا لیا کرے گی, ٹھیک ہو جائے گی. خیر یہ واقعہ حدیث میں موجود ہے. خیر بادشاہ نے ایسا ہی کیا, وہاں پر اس نے بادشاہ نے اپنی بیٹی کے لیے ایک مکان بنوا دیا اور وہ بیٹی وہاں رہتی رہی. اب برسیسا راہب اپنی عبادت کرتا تھا, عبادت میں مصروف رہتا تھا. اب اس کے وہ بیٹی, وہ لڑکی اکیلی رہتی تھی, چھوٹی عمر کی تھی, 9 خیز عمر کی تھی. اب اس نے سوچا کہ یار میں اپنا کھانا بناتا ہوں, کھانا اکیلے کھا لیتا ہوں تو تھوڑا زیادہ بنا لیا کروں, بچی پتہ نہیں کھانا کھاتی ہوگی نہیں کھانا کھاتی ہوگی. اس نے کھانا زیادہ بنا لیتا تھا اور کھانا کیا ہے اپنے گھر کے باہر رکھا اور کنڈی بجا دی. لڑکی کو بتا دیا جب میں کنڈی بجا دوں کھانا اٹھا کر لے جانا, تم بھی کھا لیا کرنا. خیر یہ سلسلہ چلتا رہا. اس نے کیا ہے شیطان نے اس کے دل میں کھانے والی بات ڈالی. اب کیا ہے شیطان اس کو کھانا کھلانے لگا. اب دھیرے دھیرے معاملہ چلا تو شیطان نے اس کے دل میں بات ڈالی, بھائی کھانا تم یہاں رکھتے ہو, اب لوگ یہاں سے گزرتے ہیں راستے میں, پتہ نہیں کون کیا سوچے گا, ایسا کرو کھانا کیا اس کے گھر پہ ہی پہنچا دیا کرو, کھانا کیا کرو اس کے گھر پہ ہی پہنچا دیا کرو اور اس کی خیر خیریت بھی معلوم ہو جایا کرے گی. تو اس نے راہب نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ اب وہ کھانا بنا کر اس کے گھر کے باہر جاتا, کنڈی بجاتا اور رکھ دیتا اور چلا آتا. اب یہ سلسلہ چلتا رہا کہ بتا تو عبادت کرتا رہتا ہے اور یہ لڑکی پتہ نہیں عبادت کرتی نہیں عبادت کرتی ہے, ایسا کرو کچھ اس کو نصیحت بھی کر دیا کر, کچھ تقریر بھی کر دیا کر تاکہ مطلب یہ بھی عبادت کرنے لگے. تو اس نے یہ کہا کہ میں اپنے عبادت خانے کی چھت پہ بیٹھ جایا کروں گا, تم بھی اپنے اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھ جایا کرو, میں زور زور سے تمہیں دین کی باتیں بتا دیا کروں گا, تم سن لیا کرو اور تم بھی اس پر عمل کرو. خیر یہ سلسلہ چلتا رہا. اس نے کہ دین کی باتیں بتانا شروع کری اور وہ لڑکی ان دین کی باتوں کو سیکھ کر خوب زیادہ عبادت کرنے لگی. اب یہ کیا ہے یہ راہب برسیزہ خوب خوش ہونے لگا کہ چلو جی اچھی بات ہے, میں عبادت کر رہا تھا, میری تقریر کے نتیجے میں یہ لڑکی بھی عبادت کرنے لگی. اب شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ بتاؤ تم اتنی دور سے گفتگو کرتے ہو, زور سے بولنا پڑتا ہے, راستے سے گزرنے والے سوچیں گے دیکھو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, یہ لڑکی سے کیا باتیں کر رہا ہے, یہ اچھا نہیں ہے اور اس پہ تکلیف بھی ہوتی ہے. ایسا کرو تم گھر کے باہر کھڑے ہو کر کچھ نصیحت کر دیا کرو, دروازے کے پیچھے سے لڑکی تمہاری نصیحت کو سن لیا کرے گی, یہ طریقہ بہتر ہے. خیر اس کے دل میں ترکیب آئی تو اس نے لڑکی سے کہا کہ میں آپ کے دروازے پہ آ جایا کروں گا اور آپ کو نصیحت کر دیا کروں گا, آپ کیا نصیحت سن لیا کرنا. خیر یہ سلسلہ چلتا رہا. اب اس کے دل میں شیطان نے بات ڈالی کہ تم گھر کے باہر کھڑے ہوتے ہو, لوگ گزرنے والے گزرتے ہیں, لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ بتاؤ جی گھر کے باہر کھڑا ہوا ہے, پتہ نہیں بدگمانی پالیں گے, ایسا کرو تم گھر کے اندر گھس کے اور کھڑے ہو کر نصیحت کر دیا کرو, دروازے بند کر لیا کرو اور لڑکی دور کھڑی ہو کر آپ کی نصیحت کو سن لیا کرے گی. اب اس نے شیطان کی اس ترکیب کو بھی ایکسیپٹ کر لیا. اب وہ گھر کے اندر داخل ہوتا, لڑکی دور کھڑی ہو جاتی, وہ نصیحت کرتا اور لڑکی اس کی نصیحت کو سن لیتی. اب یہ معاملہ چلتا رہا. کچھ دن کے بعد شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ بھائی تم دروازے پہ کھڑے ہو کے نصیحت کرتے ہو, باہر بھی آواز جاتی ہے. تو لڑکی نے کہا بھائی دیکھو یہ ہمارے اللہ والے ہیں, نیک آدمی ہیں, ایسا کرو ان کے لیے چارپائی کا انتظام کر دوں. تو لڑکی نے کہا کہ میں چارپائی ڈال دیا کروں گی اور میں دور کھڑی ہو جایا کروں, آپ چارپائی بیٹھ کر نصیحت کر دیا کریں. اس طریقے سے چارپائی پر بیٹھ کر نصیحت چلتی رہی. اب کیا ہے, اب شیطان نے اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کیا. شیطان حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے, جب 3 وار کرنے کے کئی سارے طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان انسان کے دل میں حسد ڈالتا ہے, ایک طریقہ یہ ہوتا ہے شیطان انسان کے دل میں حرص ڈالتا ہے, ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک مرد اور عورت اکٹھے ہوتے ہیں, تیسرا کوئی نہیں ہوتا ہے, تو ان دونوں کے دلوں میں کیا ہے کشش ڈالتا ہے. وہ مرد کے دل میں عورت کی کشش ڈال دیتا ہے
اور عورت کے دل میں مرد کی کشش ڈال دیتا ہے، ایک دوسرے کو اچھے لگنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ وہ زنا بھی کر بیٹھتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ دو مرد و عورت بالکل تنہا اکٹھے نہ ہوں۔ خیر اب کیا ہوا، وہ چارپائی سے بیٹھ کر نصیحت کرتا تھا، اس نے کہا بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے، میں قریب آ کر بیٹھ جایا کروں۔ خیر وہ قریب آ کر بیٹھنے لگی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیا ہے نصیحت سننے لگی۔ اب کیا دونوں کے دلوں کو کیا ہے شیطان نے بالکل موہ لیا، اس کے دل میں اس کی محبت ڈال دی، راہب کے دل میں لڑکی کی محبت ڈال دی، اور لڑکی کے دل میں کیا ہے راہب کی محبت ڈال دی، حتیٰ کہ ہوتے کرتے یہاں تک نتیجہ پہنچا کہ دونوں زنا کر بیٹھے۔ کیا کر بیٹھے؟ زنا کر بیٹھے۔ اور زنا کے نتیجے میں یہ ہوا، اور خوب زنا، لڑکی سے باتیں کرتا، مٹر گشتی کرتا، اور لڑکی کیا ہے دونوں کیا ہے خوب زنا کاری میں ملوث رہتے۔ اسی درمیان عورت حاملہ ہو گئی۔ اب اس دور میں کیا ہے گولیاں تو تھی نہیں، یا اس طرح کے ڈاکٹرز تو نہیں کہ حمل کو ضائع کروا لیا جائے۔ اب کیا ہے حاملہ ہو گئے، اب بڑا پریشان، اگر اسی درمیان اس کے بھائی آ گئے، اس کے والد جنگ سے واپس آ گئے تو میرا کیا ہوگا، وہ تو مجھے قتل کر دیں گے۔ اب بڑا معاملہ، لڑکی اور دونوں بڑے پریشان۔ خیر اس نے یہ ترکیب سوجی کہ جب یہ بچہ پیدا ہو جائے گا میں بچے کو قتل کر کے دفنا دوں گا، اور کسی کو پتہ لگے گا نہیں لگے گا، اس طریقے کا معاملہ ہوا۔ شیطان نے اس کے ذہن میں ترکیب ڈالی۔ خیر بچہ ہو گیا، بچے کو دودھ پلاتی رہی۔ ایک دن معاملہ یہ ہوا کہ رات میں تنہائی میں چپکے سے بچے کو اٹھا کر لے گیا، قتل کر کے اس نے کیا مکان کے اندر ہی کہیں دفنا دیا، اور زمین کو لیپ پوت کر برابر کر دیا۔ اب صبح اس عورت نے کیا ہے بچے کو ڈھونڈنا شروع کیا، ماں تو ماں ہوتی ہے، اس نے ڈھونڈنا شروع کیا، بھائی میرا بچہ کہاں ہے، وہ بڑی پریشان، اور اس کو لان تان کرنے لگی، اس سے لڑنے لگی۔ اس نے اب شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اب اس کے اگر بھائی آ گئے تو اس سارا ماجرا بتا دے گی کہ اس نے میرے ساتھ یہ حرکت کری، میرا بچہ پیدا ہوا، میرے بچے کو بھی اس نے غائب کر دیا، قتل کر دیا، تو اب کیا معاملہ زیادہ خراب ہو جائے گا۔ شیطان نے ترکیب یہ ڈالی کہ ایسا اگر اس لڑکی کا بھی کام تمام کر دے، اس کو بھی قتل کر دے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ شیطان دیکھیے کہاں سے کہاں لے آیا۔ خیر اب جب رات میں وہ عورت سوئی، اور سوتے ہی اس نے کیا اسے گردن کو دبایا، اسے قتل کیا، اور وہیں ایک گڑھا کھودا، اس کو دفنا دیا۔ اب یہ وقت گزر گیا، کچھ دنوں کے بعد میں وقت پورا ہوا، اس کے بھائی وغیرہ وہاں واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد میں انہوں نے کیا ہے وہاں جا کر اپنی بہن کی خیریت لینا چاہیے، تو وہ رونے لگا، راہب رونے لگا، اور پھوٹ کر رونے لگا۔ اس نے کہا بھئی ایسا تھا جب آپ لوگ چلے گئے، آپ کی بہن بیمار پڑ گئی، بیمار تو رہتی تھی، میں نے بہت کوشش کری صحیح کرنے کی، دم کیا، لیکن وہ نہیں ٹھیک ہوئی، آخرکار وہ مر گئی، اور میں نے اس کو دیکھو یہ اس کی قبر ہے، یہاں پر میں نے اس کو دفنا دیا ہے، یہ صحن میں اس کی قبر ہے، قبر دکھا دی۔ خیر وہ تو کیونکہ مطمئن تھے، اعتقاد میں تھے، اور ان کے ذہن میں بڑی عقیدت اور محبت تھی برسیسہ راہب کی، وہ خاموشی کے ساتھ اپنے گھر چلے گئے۔ اب دیکھیے شیطان کا کام شروع ہوتا ہے۔ جب رات میں تینوں شہزادے، تینوں بھائی سوئے، شیطان تینوں کے خواب میں آیا، اور تینوں کے خواب میں آ کر ایک ہی بات بتائی کہ تمہاری بہن مری نہیں ہے، تمہاری بہن کو اسی انسان نے قتل کیا ہے، تمہاری بہن کے ساتھ زنا کیا، زنا کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوا، اس بچے کو بھی قتل کیا ہے، اور اس بچے کو وہیں صحن میں دفنایا ہے، ماں کے برابر میں اس کی بھی قبر ہے، اور اسی طریقے سے تمہاری بہن کو بھی اس نے قتل کر دیا ہے، اور یہ معاملہ ہوا ہے۔ خیر جیسے تینوں بھائی سو کر اٹھے، تینوں بھائیوں کو ایک ہی خواب نظر آیا۔ ایک نے کہا بھائی میں نے یہ خواب دیکھا ہے، دوسرے نے کہا ہاں بھائی ایز اٹ از، بالکل یہی خواب میں نے دیکھا ہے، تیسرے نے کہا کہ بھائی بالکل یہی خواب میں نے دیکھا ہے۔ ایک نے کہا چلو ہم چلتے ہیں اس معاملے کی تحقیق کرتے ہیں، دوسرے نے کہا نہیں ارے یہ ایسے ہی ہوگا، چھوڑ ختم کرو، نہیں، تیسرے نے کہا نہیں ہم تحقیق ضرور کریں گے، اس میں معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، ایک ہی جیسا خواب تینوں کو کیوں نظر آیا ہے، آخر وجہ کیا ہے۔ خیر وہ لوگ گئے اور معاملے کی تحقیق اور تفتیش کری، اس کو پکڑا، کیونکہ کہنا مار کے آگے تو بھوت بھی ناچتے ہیں، جب اس کو پکڑا، اس کی مار لگائی، اس کی پٹائی لگائی، اس سے پوچھا تو اس نے اقرار کر لیا کہ ہاں مجھ سے ایسا ایسا گناہ ہوا تھا، اور ایسے ایسے میں نے سارا کام انجام دیا ہے۔ اب قاضی کے سامنے اس کو پیش کیا گیا، اس نے اقرار جرم کر لیا۔ اقرار جرم کرنے کے نتیجے میں اسلام میں قتل کی سزا قتل ہے، اور زنا کی سزا بھی قتل ہے، زنا کی سزا بھی قتل ہے۔ خیر اب کیا ہوا، اگر غیر شادی شدہ زنا کرے گا تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، شادی شدہ انسان زنا کرے گا تو اسے قتل کیا جائے گا، کیونکہ اس کے پاس آپشن تھا اپنی خواہش کو پوری کرنے کا، تو اس لیے اسے قتل کیا جائے گا، کیونکہ اس کا گناہ بڑا ہے، اور اس کا گناہ بڑا ہے۔ ایک بندہ غیر شادی شدہ تھا، اس نے زنا کیا تو اس کو کیا ہے 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ خیر لیکن اس نے ڈبل جرم کیا تھا، زنا بھی کیا تھا اور دو قتل کیے تھے۔ قاضی نے فیصلہ کیا کہ اسے قتل کر دیا جائے، اسے کیا کیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ اب جب قتل کا فیصلہ ہو گیا تو اب وہ بڑا پریشان، اس نے کہا بھئی یہ کیا ہوا، کہاں تو اتنا بڑا عبادت گزار تھا کہ کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا، لیکن آج شیطان نے کہاں پر لا کر کھڑا کر دیا، زنا بھی کروا دیا، عبادت بھی چھڑوا دی، قتل بھی کروا دیا، اور بے عزت بھی کرا دیا۔ اب کیا ہے قتل کی نوبت پہنچ گئی۔ اب شیطان کیا حاضر ہوا، وہی بزرگ جو 1 سال تک اس کے سامنے عبادت کر رہا تھا۔ اس نے کہا مجھے پہچانا، اس نے کہا ہاں تم وہی ہو جس نے مجھے وظیفہ بتلایا تھا،
کہنے لگا دیکھو تم نے جو معاملہ کیا نا اس معاملے سے بس میں ہی تمہیں بچا سکتا ہوں اور کوئی تمہیں بچانے والا پیدا نہیں ہوا ہے. اس نے کیسے بچا سکتے ہو؟ اس نے کہا بس ایک مرتبہ تم یہ کہہ دو خدا موجود نہیں ہے, خدا موجود نہیں, تم خدا کا انکار کر دو, میں بچاؤں گا. جس طریقے سے میں نے تمہیں وظیفہ بتلایا تھا یہ سارا معاملہ میں نے ہی انجام دیا ہے, میں نے ایسا کیا, میں نے لڑکی کو بیمار کیا, میں نے سارا کام کیا, بس تم ایک بات میری مان لو, تم مجھے خدا کہہ دو کہ بھئی خدا کوئی چیز نہیں ہے, خدا نہیں ہے, اور میں کیا ہے تمہیں بچا لوں گا. اس نے کہا بھائی جب اتنا سارا معاملہ اتنا لمبی چوڑی کیا ہے سازش رچ دی میرے خلاف, تو یہ کام کرانا تو اس کے لیے چھٹکیوں کھیل ہوگا. اب اس کے ذہن میں کیونکہ عالم تھا اور عابد تھا, اس نے یہ سوچا کوئی بات نہیں, ابھی بظاہر کہہ دیتا ہوں خدا نہیں ہے, اللہ کوئی چیز نہیں ہے, اور جب پھانسی سے جان بچ جائے گی پھر کہہ دوں گا, توبہ کر لوں گا اللہ سے, پھر کیا کر لوں گا اللہ سے توبہ کر لوں گا, اللہ کو مان لوں گا. تو اس نے یہ ترکیب ذہن میں اس کے ذہن میں آئی, اور جیسی پھانسی کا پھندا تیار تھا اور جیسی گردن مارنے والا تیار تھا, جیسے ہی اس نے یہ کہا کہ شیطان, کیونکہ شیطان اس بندے کو دکھ رہا تھا اور کسی کو نہیں دکھ رہا تھا, تو اس نے جیسے ہی کہا خدا کوئی چیز نہیں, اتنے میں گردن اس کی مار دی گئی. بس جیسے اس کی زبان سے نکلا خدا کوئی چیز نہیں ہے, اللہ کوئی چیز نہیں ہے, فوراً گردن مار دی گئی. اب کیا ہوا؟ عبادت بھی ختم, ایمان بھی ختم, زندگی بھی ختم. تو شیطان نے دیکھیے اس کو کہاں سے کہاں لے جا کر پٹکا. شیطان اتنا خطرناک دشمن ہے, اتنا خطرناک دشمن ہے. تو آپ یہ نہ سمجھیں شیطان دھیرے 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 آپ کو راستے سے ہٹاتا ہے, ایک دم سے نہیں ہٹاتا ہے, دھیرے دھیرے راستے سے ہٹائے گا. آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں پابندی کے ساتھ, تو آپ کو کیا ایک وقت کی نماز سے پہلے ہٹائے گا. پہلے تو فجر سے ہٹائے گا کہ یار آرام سے سوتا رہے, 9 بجے اٹھ کے پڑھ لیں گے, کیا دقت ہے, ہم نماز نہیں چھوڑیں گے بھائی, نماز نہیں چھوڑتے ہم نماز نہیں چھوڑتے ہیں, نماز روزانہ پڑھتے ہیں, بھلے 10 بجے پڑھتے ہیں, قضا ضرور پڑھتے ہیں, لیکن روزانہ نماز چھوڑوا رہا ہے. پھر کیا ہوگا؟ ارے کوئی بات نہیں, ظہر کوئی بات نہیں, تھوڑا سا کام نمٹا لو, ظہر کی اپنی نماز پڑھ لیں گے. پھر عصر کا ٹائم آیا, کوئی بات نہیں, عصر کی نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں گے. ارے کوئی بات نہیں, مغرب کی نماز عشاء میں پڑھ لیں گے, جب گھر جائیں گے 5 نماز ایک ساتھ پڑھ لیں گے. ابھی کام میں پڑے ہوئے ہیں, کپڑے بھی گندے ہو رہے ہیں, ابھی کیا ہے دل ادھر ادھر اٹکا ہوا ہے, بالکل خلوص کے ساتھ پڑھیں گے, اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں گے. اب کیا ہوا, 2-4 دن ایسے گزارے, پھر ارے کوئی بات نہیں, ابھی تو رمضان بہت دور ہے, ابھی تو رمضان بہت دور ہے, رمضان سے نماز شروع کریں گے, رمضان سے نماز شروع کریں گے. تو رمضان آنے والے 3 مہینے بعد رمضان سے بالکل پکی سچی توبہ کریں گے. پھر کیا ہے ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑیں گے. تو دھیرے دھیرے انسان کو بہکاتا ہے, پھسلاتا ہے, دھیرے دھیرے وہ ہٹاتا ہے. اس طریقے سے بڑی باریکی کے ساتھ آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا. تو آپ اپنے دشمن شیطان کو پہچانیے. اگر آپ نے اپنے دشمن شیطان کو نہیں پہچانا, اس کی حرکتوں سے آپ واقف نہیں ہوئے, تو آپ کو کیا ہے وہ تباہ و برباد کر دے گا. کیا کر دے گا؟ آپ کو تباہ و برباد کر دے گا. آپ کا کھلا ہوا دشمن ہے, بڑی باریکی کے ساتھ آپ کے دل میں وسوسے ڈالے گا, اور آپ کو کیا ہے جس عزت کے مقام پر تھے وہاں سے نکلوا دے گا وہ.